Assalamu alaikum. This is Shaukat Khan YouTube channel and welcome back to my channel. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چاہنے والے اور میری ویڈیو دیکھنے والے آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. خواتین حضرات، جیسے آج کا ٹائٹل آپ نے پڑھ لیا ہوگا، عمران خان کے ماسٹر اسٹروک اینڈ پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی. تو اس سلسلے میں ہم آج آپ کو کچھ معلومات دیں گے. اس سلسلے میں ہم آج ویڈیو بنا رہے ہیں. تو خواتین حضرات، جیسے آپ کو پتہ ہے عمران خان کی جو سیاست سے آنے سے پہلے کی زندگی تھی، تو وہ اس کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ وہ کس قسم کی زندگی تھی. وہ ایک لیجنڈری لائف جی رہے تھے اور ان کے بہت پوری دنیا میں، پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت سارے پرستار تھے اور بہت سارے جانے والے تھے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سوچا کہ وہ سیاست میں آئیں، اور سیاست میں آنے کے لیے بھی ان کا جو مین گول تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے کوئی کام کریں. تو اس سلسلے میں ان کی اسٹرگل ابھی تک جاری ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گی. اس سے ہٹ کے اختلافات بھی ہیں، کچھ لوگ مخالفین میں بھی ہیں، کچھ لوگ حمایت میں بھی ہیں. اور مخالفت کرنا اور حمایت کرنا یہ تو ہر انسان کا حق ہے اور کرنی بھی چاہیے، اور اسی سے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو سکتے اور سیدھے ہوتے رہیں. لیکن یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی سیاست میں آنے کے بعد، الیکشن جیتنے کے بعد، ان سے جو کام انہوں نے کیے ہیں یا جو کام ان سے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے اور اس سلسلے میں آج ہم بات کرتے ہیں. تو خواتین حضرات، سب سے پہلے تو پہلا اسٹروک جو انہوں نے کھیلا تھا وہ یہی تھا کہ وہ الیکشن جیتے تھے دو ایسی پارٹیوں سے، پاکستان کی ایسی پارٹیوں سے جیتے تھے کہ جن پارٹیوں کے ہوتے ہوئے یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا کہ پاکستان میں کوئی پارٹی بھی الیکشن لڑے گی یا پاکستان کو اور بھی کوئی پارٹی رول کر سکتی ہے. چونکہ ان کا انفلوئنس جو ہے نا پاکستان میں بہت زیادہ تھا اور اس وجہ سے یہ سوچنا یہ مشکل بات تھی. تو انہوں نے اپنی اسٹرگل کو جاری رکھا، اپنی جدوجہد کو جاری رکھا اور الیکشن لڑا اور الیکشن میں کامیاب ہوئے. اور جو پاکستان کی جو بڑی کرتا دھرتا پارٹیاں تھیں ان کو ارریلیونٹ کر دیا اور ان کے جو ہے نا سارے معاملات جو ہے نا وہ بیچارے گھر بیٹھ گئے. اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپل پارٹی کے سارے کرتا دھرتا سارے تتر بتر ہیں، کسی کا پتہ ہی نہیں کوئی کہاں ہے. کدھر ہے وہ شرجیل میمن صاحب، کدھر ہے ڈاکٹر عاصم، کدھر ہے فریال طالپور صاحبہ، اور بھی بہت سارے ان کے جو ہیں وہ کچھ انڈر گراؤنڈ ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ تتر بتر ہی ہیں. اور اسی طرح زرداری صاحب جو ہے وہ بھی آج کل جو ہے نا ان کے صرف دو ہی کام رہ گئے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل کے چکر لگاتے ہیں اور وہ دوسرا ہوم کوارنٹین میں ہوتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی چیلا شیلا بھی کاٹتے ہوں گے. تو آج کل بس یہی کام ان کا رہ گیا ہے اور وہ یہی کر رہے ہیں. اینڈ اس کے بعد اگر آپ پی ایل ایم کو دیکھیں پی ایم ایل این کو دیکھیں تو ان کا جو قیادت تھی وہ بھی تتر بتر نظر آتی ہے. نواز شریف صاحب تو ماشاءاللہ وہ لندن چلے گئے اور لندن کی ساری روڈوں کی پیمائش انہوں نے ختم کر دی ہے اور ابھی جو ہے وہ واپسی کا سوچ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام ان سے نہیں ہو سکا. انہوں نے یہاں سے تو بہانہ بنا کے گئے تھے کہ وہ بیمار ہیں، شدید قسم کے بیمار تھے، لیکن وہ بیماری وہاں جاتے ہی بیماری ختم ہو گئی ہے. وہاں سارے ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز بھی انہوں نے شروع کر دی. تو ماشاءاللہ کافی ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز بھی ہیں. اور اس کے بعد باقی جو قیادت ہے پی ایم ایل این کی، وہ ساری کی ساری قیادت جو ہے وہ بھی تتر بتر ہی نظر آتی ہے. بیچارے شہباز شریف بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی نواز شریف کی طرف بھاگتے، کبھی پارٹی کی طرف بھاگتے اور کبھی جو ہے وہ مریم نواز کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ
دو مذہبی پارٹیاں تھیں جن کو وراثت میں یہ پارٹیاں ملی تھی، اور ابھی بھی وہ ان کو رول کر رہے ہیں، اور ابھی بھی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو رول کریں۔ اور پاکستان کو جو انہوں نے رول کیا اس سے پہلے جو 50-60 سال میں یا 35-40 سال کی جو اس کی تاریخ دیکھ لیں تو وہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح رول کیا، اور پاکستان کو رول زیادہ کم کیا اور کمزور زیادہ کیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا پاکستان سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان سے اگر پاکستان کی جان چھوٹ جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آ کے تو دودھ کی نہریں بہانا شروع کر دی ہیں یا اس قسم کا کوئی اور، انہوں نے بھی کچھ بہت ساری چیزوں پہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن جو ان کے جو مین چیزیں تھیں جو ان کا مین ٹارگٹ تھے وہ آہستہ آہستہ وہ اچیو کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے فضل الرحمان صاحب تھے جو یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے بغیر تو کوئی حکومت چل ہی نہیں سکتی، ان کے بغیر تو کوئی حکومت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ بیچارے بھی آج کل جو ہے نا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کبھی وہ اسلام آباد کی میں ہوتے ہیں، کبھی لاہور میں، اور کبھی کراچی میں، اور کبھی پشاور میں، تو ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے نا اپنی تائیں کوشش کی ہے کہ کسی طرح وہ حکومت میں آ جائیں، اور اگر یقیناً اگر اس حکومت میں ان کو کوئی جگہ مل جاتی، کوئی وزارت مل جاتی، تو پاکستان کا جو وزیر اعظم عمران خان ہے ان سے اچھا کوئی بھی نہ ہوتا ان کی نظر میں، لیکن ان کو چونکہ کوئی جگہ نہیں ان کی نہیں مل سکی، تو اس لیے اس وقت جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں عمران خان پہ، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، سارے لوگوں کو پتہ ہے، اور اس طرح وہ بیچارے آج کل پریشانی میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے جب پچھلی دفعہ دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد آئے تھے تو وہاں بھی ان کو کافی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، اور بلکہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ وہاں کی جو اس وقت جو قیادت تھی ان کی، وہ ساری قیادت جو ہے وہ کچھ ان کو ڈائریا وغیرہ کی شکایت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ سارے وہاں سے بھاگ نکلے، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے تھوڑی سی وہاں تقریر کی تھی، اور وہ تقریر بڑی عزت میں کی تھی اور بڑی جلدی میں کی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں سے بوریا بستر سمیٹا اور واپس چلے گئے، اور اس کے بعد آج تک پھر ان کو دوبارہ ہمت نہیں ہوئی کہ آگے دوبارہ دھرنا دیں یا کوئی اور حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کریں، چونکہ ان کا کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہ اسٹوک جو سیاسی اسٹوک کھیلا تھا انہوں نے یہ تھا۔ دوسرا جناب جو اسٹوک کھیلا تھا وہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں ان کی جو تقریر تھی، جو اسلام پہ انہوں نے بریفنگ دی تھی، وہ ماشاءاللہ آج تک کوئی اور لیڈر بھی نہیں کر سکا، اور کسی اور سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ اسلاموفوبیا کا جو انہوں نے تشریح کی تھی، اور اس کے بعد دنیا کو باور کرایا تھا کہ ہمارے جو اسلام ہمارا ایک ہی ہے، اور اسی پہ ہم سارے قائم اور دائم ہیں، اور اسلام کے خلاف کوئی بھی بات ہوگی تو وہ ناقابل برداشت ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی تقریر جو ہے یونائٹڈ نیشن میں کوئی اور کر نہیں سکتا، اور نہ کوئی ہو سکتی تھی۔ تو یہ دوسرا اسٹوک تھا ان کا۔ اور تیسرا اسٹوک ناظرین، انڈیا کو افغانستان سے آؤٹ کر دیا، اور ڈائلاگ سے بھی انکار کر دیا۔ جو انڈیا کے ساتھ حشر ہوا وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، چونکہ انڈیا نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی افغانستان میں۔ ایک تو پاکستان کو برباد کرنے کے لیے سوچ رہے تھے، وہاں سے اس کی ایجنسیاں جو ہے نا وہ وہاں سے آپریٹ ہو رہی تھی، اور انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، تو وہ انویسٹمنٹ ان کی ساری چلی گئی، اور وہاں ان کی وہ وہاں سے بھاگے، اور ان کی دھوتیاں سنا کہ ابھی تک افغانستان میں ان کی دھوتیاں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ دھوتیوں کے لیے جو ہے نا مودی صاحب دوبارہ ریکویسٹ شاید کریں کہ جی دھوتیاں ان کو واپس مل جائیں۔ تو باقی یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت کی، اور وہاں سے بھاگے،
اور پھر ساتھ میں عمران خان صاحب نے یہ بھی شرط رکھی کہ جب تک کشمیر کے سلسلے میں جو کشمیر کا جو پرانی حیثیت تھی، جب تک انڈیا اس پہ پرانی حیثیت پہ واپس نہیں آتا تب تک پاکستان کوئی ان سے ڈائلاگ نہیں کرے گا اور ڈائلاگ نہیں ہوں گے. تو یہ بھی ایک بڑی وارننگ تھی انڈیا کے لیے، اور انڈیا ابھی تک جو ہے نا وہ سوچ وچار بھی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد تیسرا اسٹروک جو انہوں نے کھیلا وہ تھا جناب ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کا، جو کہ امریکہ کو کہا گیا، اور اس کے بعد امریکن آج تک کے پچھلے 3 مہینے سے یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، کیا ڈائلاگ کریں، چونکہ عمران خان صاحب کا جو 18 سال یا 20 سال پہلے سٹانس تھا وہی سٹانس آج بھی ہے کہ جی جنگوں سے اور فوجی حل نہیں ہے افغانستان میں، اور لہٰذا اس پہ ان کو بات چیت کرنی پڑی، امریکہ کو ٹیبل پہ آنا پڑا اور ان کو وہاں سے وڈرا کرنا پڑا. اور وہ بھی جو پیسفل وڈرا ہوا وہ بھی پاکستان کی وجہ سے ہوا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا وہاں. تو یہ بھی امریکن جو ہے وہ شکر گزار بھی ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ پاکستان نے ان کا وڈرا ہونے میں ان کا بہت ساتھ دیا، اور پاکستان سے بہت ساری فلائٹس وغیرہ وہ بھی آپریٹ ہوتی رہی ہے امریکہ کے لیے، تو وہ پیسفل وہاں سے نکلے ہیں. اور چوتھا جو اسٹروک جناب کھیلا وہ عربوں کو بھی یہ باور کرایا کہ پاکستان کے علاوہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اور ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے جو پاکستان کے خراب ہوئے تھے تو سعودیوں کو احساس ہوا کہ بھائی ان کا اگر وہ پاکستان کے ساتھ حالات خراب کریں گے تو ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے تو یہ عربوں کو بھی ایک میسج کیا، اور میرے بھی چائنا کے لیے پیک کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ چائنا کے لیے اس وقت پاکستان چائنا کے لیے اتنا ضروری ہو گیا کہ چائنا کو پاکستان کی اتنی ضرورت نہیں جتنا پاکستان کو چائنا کی ضرورت ہے. اور اس لیے اس وقت چائنا کا جو بھی کام سی پیک کے حوالے سے چل رہا ہے وہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے، اور اس کے جو ہے نا دورس اثرات انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں ملیں گے، اور ہمیں سینٹرل ایشیا ریاستوں سے بھی ان کا رابطہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری جو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس پہ بھی اس کے مثبت اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 6 جو ہے انہوں نے جو OIC کی کانفرنس بلائی ہے، OIC کی کانفرنس جو پاکستان میں بلائی گئی ہے، یہ میرا خیال پہلی دفعہ ہوا ہے کہ OIC کی کانفرنس پاکستان میں ہوئی ہے. اس سے پہلے تو سعودی عرب میں ہوتی تھی، اور بڑا کام کیا ہے، اور عربی کے لیے کام بتایا ہے، افغانستان کے کہ تمام بھائی ہیں تو طالبان جو ہے اس کانفرنس کو طالبان کو اور احساس ہوا، اور وہ بھی پاکستان سے قریب ہوئے ہیں. اور اسی طرح امریکہ نے بھی اس کانفرنس کو اپریشیٹ کیا ہے،
اور بلکہ انہوں نے اس کو پاکستانی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ افغانستان کے سلسلے میں ہم نے یہ کانفرنس بلائی ہے، اور جس کانفرنس کے جو مثبت اثرات جو پاکستان میں اور افغانستان میں اس کے مثبت اثرات دیکھنے کو ملیں گے، اسپیشلی جو افغانستان کے جو اکنامیکلی حالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گے، اور افغانستان میں غربت وغیرہ جو ہے نا وہ بھی کم ہوگی۔ تو اس کے بعد آخری جو اسٹاک انہوں نے کھڑا جی وہ تو انہوں نے بہت ہی عجیب و غریب کھلا، حالانکہ اس وقت جیسے کہ ان کی حکومت کے تھوڑے سے دن رہ گئے، میرا 1.5 سال رہ گیا، تو اس میں یہ اسٹاک کھولا، انہوں نے اپنی ساری کی ساری لوکل باڈیز کو تحریر کر دیا، اور اس بات کا کوئی کریڈٹ پی ٹی آئی حکومت کو تو نہیں جائے گا، بلکہ پی ٹی آئی حکومت کو نقصان ہے، لیکن یہ بھی انہوں نے ایک سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ لیا ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے بہتر ہوگا پاکستان کے لیے۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی حکومت کے بہت سارے کام جو ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، کچھ کام انہوں نے شروع کیے اور کچھ کام ابھی تک پینڈنگ ہے، اور کچھ کام آئندہ آنے والے وقت کے لیے ہمیں امید ہے کہ بھی شروع ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی کے لیے آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملے گی، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی کیا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی حکومت کے دور میں کتنے قرضے لیے گئے، اور وہ قرضے کہاں استعمال ہوئے، اور قرضے لیے بھی گئے اور واپس بھی کیے گئے، تو ان کا بھی موازنہ کریں گے کہ یہ قرضے واپس کتنے کیے گئے اور لیے کتنے گئے۔ تو انشاءاللہ آپ کو نے انجوائے کیا ہوگا ویڈیو کا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو تسلی ہوئی ہوگی۔ اور ناظرین، میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور شیئر بھی کریں، اور کمنٹس ضرور دیجیے گا، چونکہ کمنٹس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میں اس کی اصلاح کر سکتا ہوں، اور کمنٹس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کی حمایت نہیں ہے کمنٹس تو اختلافات میں مخالفت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور کمنٹس ضرور کرنے چاہیے۔ تو تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔